سورۃ الہمازہ پر ہماری آج یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے سورۃ کا جو خلاصہ ہے، اس کے اندر جو مضامین ہیں اس پر تفصیلی بات کر لی تھی، اور پھر اس سورۃ کا جو پہلا بڑا اہم مضمون ہے جس میں اللہ فرماتا ہے ویل لکل ہمازہ، یہ جو ہمازہ ہے اس پہ ہم نے بات شروع کی تھی۔ ہمازہ کسے کہتے ہیں؟ ہمازہ کا معنی ہے کسی کی پیٹھ پیچھے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے نقص اور عیب کو بیان کرنا، اسے کہتے ہیں ہمازہ۔ اور اس سے لفظ ہماز بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جسے سورہ قلم کے اندر 29ویں پارے میں اللہ نے ایک گستاخ رسول کی جب صفات بیان کی، یعنی اس کی خصلتیں بیان کی، تو ان خصلتوں میں ایک خصلت اللہ نے اس کی یہ بھی بتائی کہ ہمازن مشاءن بنمیم، کہ یہ پیٹھ پیچھے عیب بھی بیان کرنے والا ہے اور چغلیاں کھانے والا بھی ہے۔ ایک چغلیاں کھانا اور ایک ہے کسی کے عیب اس کے پیٹھ پیچھے کسی اور کو اس نیت کے ساتھ بتانا کہ اس عیب جس کے بیان کر رہا ہے اس کی تذلیل مقصود ہے۔ اگر کسی کا عیب اس نیت کے ساتھ آپ نے بیان کیا کہ اس میں اس کی تذلیل مقصود نہیں بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہے، تو پھر تو وہ ایک جائز صورت میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو حصہ ہے کہ جو غیبت کی اور ہمازہ کی جو جائز صورتیں ہیں، وہ 6-7 صورتیں اس کی بنتی ہیں کہ جہاں کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں آگے بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ وہاں نہیں بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یا پھر کسی اور کو نقصان ہو۔ غیبت کی جائز صورتیں بھی ہیں، وہاں غیبت ہوتی غیبت ہے لیکن جائز ہو جاتی ہے، اس پہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا عیب آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس وجہ سے بتایا کسی کو کہ اس بندے کی تذلیل ہو، معاشرے میں اس کو پریشانی کا سامنا ہو، تو یہ خراب ہو جائے، اس کی عزت تار تار ہو جائے، یہ جو منفی پہلو ہے، تو اگر یہ نیت ہو تو پھر وہ عیب آگے بیان کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا۔ اس پر کیا گناہ ہوگا جسے غیبت کہتے ہیں؟ اس پر ایک روایت میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، اس کو ساتھ کوٹ کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نے غیبت کسی کی کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کر دیا تو حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک امام بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کی ہے اور امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں بیان کی ہے، سیاہ ستہ میں بھی ہے اور شعب الایمان کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ جو بندے کسی کی غیر موجودگی میں اس کا عیب لوگوں کو بتاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کی عزت خراب ہو، معاشرے میں یہ ذلیل ہو جائے، یہ رسوا ہو جائے، اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، لوگ اس پہ تھوکیں، لوگ اس کو برا بھلا کہیں، کہیں یہ منہ دکھانے کا رہے ہی نہ، یہ نیت اگر پیچھے ہو اور کسی کا عیب بیان کیا آپ نے تو یہ وہ غیبت ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر سزا کیا ہونی ہے؟ وہ سزا اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج دکھا بھی دی ہے، یعنی معراج پہ جب آقا تشریف لے گئے، کام تو سارے بعد میں ہونے تھے، اور یہ سارے کام بعد میں ہونے تھے، لیکن اللہ نے ان کاموں کا جو نتیجہ تھا وہ اپنے محبوب کو اس رات دکھا دیا۔ کیا دکھایا اللہ نے؟ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا کہ لما عرج بی عز وجل، آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے معراج کرائی، مجھے عروج پہ لے گیا، تو آقا فرماتے ہیں اس معراج میں مررت بقوم،
فرمایا میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جب دوزخ کا مشاہدہ ہو رہا تھا. لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم. آقا فرماتے ہیں میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے، اور ان ناخنوں کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے کہ یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور ان پیتل کے ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اپنے ناخنوں سے ایسے اس پہ خراش کر رہے تھے، خراشیں ڈال رہے تھے، جس سے چہرے کے اوپر بھی اور سینے کے اوپر بھی جو گوشت ہے وہ سارا اکھڑ رہا ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے تھے، سینے کو نوچ رہے تھے. تو آقا نے فرمایا فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ یا جبریل. آقا نے فرمایا جبریل یہ کون ہے جو اپنے چہرے نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں سے خون اور گوشت نکال رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ کون ہے؟ تو قال جبریل نے عرض کیا آقا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي إِعْرَاضِهِمْ. عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ساتھ گوشت کھانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ وَيَقَعُونَ فِي إِعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں کو پامال کرنے کے درپے رہتے تھے. جہاں بیٹھتے کسی نہ کسی کی عزت تار تار کر رہے ہیں، کسی کا عیب بیان کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں اگر 5 بندے اکٹھے بیٹھے ہوں اور گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے ہوں تو وہ ایک دوسرے کا حال تھوڑا پوچھتے ہیں، کسی اور کا حال اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. آپس میں ملیں گے آپس میں حال کم، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں، ایک دوسرے کی بات کریں تو اور بات ہے، لیکن وہ بیٹھ کر کسی چھٹے بندے کی کسی 7ویں بندے کی اس کی بات کریں گے اور اس کے عیب اور نقص اور عیوب کو ٹٹولیں گے، کہیں گے فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کو اب اس حال میں ہے. تو اب اس کے وہ باتیں وہ ڈسکس کریں گے جو اس کو اچھی نہیں لگتی، تو غیبت کریں گے بیٹھ کر. تو جبریل امین نے عرض کیا آقا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، کیا مطلب؟ یہ غیبت کرتے تھے، اور غیبت کرنا ایسے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. اگر غیبت کرو گے تو کیا ہوگا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ صحابہ نے عرض کیا کہا نہیں، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. فرمایا اگر کوئی غیبت کرے گا، کسی کا عیب اس کے پیٹھ پیچھے بتائے گا اس نیت کے ساتھ کہ اس کی تذلیل ہو، فرمایا وہ مردہ بھائی کا جو گوشت کھانا ہے وہ یوں ہے، ایسے ہی ہے. اب اس پر میرے آقا نے ایک پریکٹیکل بھی، اب یہ تو قرآن مجید میں آ گیا نا، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل یہ کر کے بھی دکھایا. پریکٹیکل کیسے کیا؟ حدیث پاک میں صحیح بخاری میں اور بھی کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے مختلف طرق کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ان سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، تو جب گناہ سرزد ہو گیا تو محسوس کر لیا کہ اب اس گناہ کی معافی مانگنی چاہیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آ کے آقا کی خدمت میں عرض کیا آقا میں نے زنا کیا ہے. تو میرے آقا نے رخ مبارک دوسری طرف کر لیا، توجہ نہیں کی، سنی جیسے ان سنی کوئی کر دیتا ہے. تو اس نے دوبارہ دوسری طرف سامنے آ کے پھر آ کے عرض کیا آقا میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک فرمائیں، میرے اوپر حد جاری کریں. تو آقا نے پھر رخ بدل لیا، یہ تیسری طرف پھر آ گیا. 4 مرتبہ اس نے 4 مرتبہ اسی ایک ہی مجلس میں اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. تو جب 4 مرتبہ خود اقرار کر لیا، صحابہ کرام کہتے ہیں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو سنسار کر دو، چونکہ شادی شدہ تھے، اور شادی شدہ بندہ اگر زنا کرے، گناہ کرے، تو اس کی سزا اسلام میں ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس کو پتھر مارے اور اتنے مارے کہ اس کی جان بھی چلی جائے. سنسار کرنا
تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا کا حکم جاری ہوا کسی سنگسار کی عادت، اس کو لے گئے اور جا کے پتھر مارنے شروع کیے، اور پتھر مار مار کے کہتے ہیں کہ وہ صحابی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد ایک سفر پہ میرے آقا نکلے، تو صحابہ کرام ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ آیا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہ پر پردہ رکھنا چاہا، اس نے بات کی، آقا نے سنی انسنی کر دی، اور اگر یہ خود آ کے نہ بتاتا تو باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے گناہ کیا ہے۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھیں بھی اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اس کو کتے کی طرح سنگسار کر دیا گیا۔ اب دو صحابی آپس میں یہ بات کر رہے تھے، اور اس بات کو آقا نے سن لیا، اور اس وقت دوران سفر آقا نے سن کے خاموشی اختیار کی، تھوڑا آگے گئے تو آقا نے دیکھا کہ ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے، گدھا مرا ہوا پڑا تھا راستے میں۔ تو میرے آقا نے وہیں رکے تو فرمایا وہ دو صحابی کدھر ہیں؟ فلاں فلاں۔ وہ فوراً آ گئے، جی آقا ہم حاضر ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ یہ جو گدھا مرا ہوا پڑا ہے نا اس کو کھاؤ، یہ مرا ہوا گدھا پڑا یہ کھاؤ۔ تو وہ عرض کرتے آقا گدھا کون کھاتا ہے بھلا؟ گدھا تو ویسے بھی حرام ہے۔ غزوہ خیبر میں جب آقا تشریف لے گئے، یہ بخاری میں حدیث پاک ہے، تو اس وقت میرے آقا نے گدھا کا گوشت حرام کر دیا، فرمایا کہ یہ حرام چیزیں کھاتا ہے، نجس چیزیں کھاتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اس سے پہلے اس کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ خیبر کی جنگ کے اس دوران میں تو میرے آقا نے اس کو حرام کر دیا تھا۔ تو اب اس سفر پہ جا رہے ہیں، اب یہ خیبر کے بھی بعد کی بات ہے، تو آقا نے فرمایا کہ یہ گوشت کھاؤ، اور وہ بھی مرا ہوا مردار گدھا۔ تو عرض کیا آقا یہ کون کھا سکتا ہے بھلا، اسے کون کھا سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابھی تم نے اپنے بھائی کی جو عزت خراب کی ہے نا، تو وہ اس گدھے کے گوشت کھانے سے بھی برا کام کیا ہے۔ ابھی جو تم آپس میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا کہ اس نے اپنا پردہ نہیں رکھا اور اسے کتے کی طرح سنگسار کر دیا گیا، اب وہ تو وفات پا گیا، اس کے جانے کے بعد جہاں تم نے اس کی عیب جوئی کی ہے، اس کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں، تو تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں فرمایا میری جان ہے، آقا فرماتے ہیں میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ میرا صحابی تو جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں اس کے پیچھے تم تو یہ مردار کھا رہے ہو، گناہ بھی کر رہے ہو، اور اپنی جو نیکیاں ہیں اس کے پلے میں ڈال رہے ہو۔ اور غیبت کرنے سے ہوتا ہی ہے، جب آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کی نیکیاں دوسرے کے پلے میں چلی جاتی ہیں۔ اس پر بھی کافی ساری روایات ہیں۔ اور ایک بات سن لیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کی غیبت کی، تو جب آپ کے بارے میں آپ کے نقص اور عیب ٹٹولتے رہے کچھ بندے بھی، امام اعظم ابو حنیفہ ایسے ہیں ایسے ایسے ہیں، تو ایک بندے نے آ کے آپ کو خبر دی کہ فلاں بندے نا آپ کی غیبت کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میری غیبت ہو رہی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کیا کیا، شام کو نا آپ کچھ مٹھائی وغیرہ لے کے ان دو لوگوں کے پاس پہنچ گئے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ تو اس دن کو امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ غیبت کرتے رہے تھے، تو آپ شام کو مٹھائی لے کے پہنچ گئے، بات چیت ہوئی، تم نے کہا کیسے مٹھائی لائے؟ فرمایا یہ آپ کے لیے ہے۔ کہ لے ہمارے لیے کیا، ہم نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ کہتے کون سا اچھا کام؟ تم نے تو بڑا عمدہ عمل کیا ہے۔ کیا کیا کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں۔ تو آج کون اپنی نیکیاں کسی کو دیتا ہے؟ تم نے کہا ہم نے کب دی اپنی نیکیاں، ہم نے تو کوئی آپ کو نیکیاں نہیں دی۔ فرمایا کیوں نہیں دی؟ آج دن کو میری غیبت نہیں کی تم نے، آج دن کو جب میرے عیب اور نقص آپس میں جب ڈسکس کر رہے تھے، میری غیبت ہی تو کر رہے تھے، تم میری غیبت کرتے رہے، اللہ تمہاری نیکیاں اٹھا اٹھا کے مجھے دیتا رہا، تو پھر میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تو
تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے نیکیاں ادھر جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ غیبت سے نیکیاں دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ تو اس بات پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آیا، امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، اس بات کو امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن میں بیان کرتے ہیں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا غیبت کے باب میں۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن بصری سے جا کے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ امام حسن بصری سے جا کے ایک بندے نے کہا کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ تو امام حسن بصری نے کہا کہ بھی تمہیں مغالطہ ہوا ہے کہ میں تمہاری غیبت کیوں کروں گا؟ اس نے کہا نہیں جی آپ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تم اتنے مرتبے کے نہیں ہو کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں، میرے نزدیک تم اس لیول کے نہیں ہو کہ میں تمہاری غیبت کر کے اپنی نیکیاں تمہیں دوں اور اپنی نیکیوں پر تمہیں حاکم بناؤں۔ اب یہ بات ہے کہ فرمایا کہ میں تجھے اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ تیرا ذکر اپنی مجلس میں بیٹھ کے کروں اور تیرے نقص اور عیب میں ڈسکس کروں اور اپنی نیکیاں تیرے کھاتے میں ڈالتا جاؤں، کہ میں تجھے اس لائق سمجھتا ہی نہیں۔ پھر اسی طرح امام نووی نے لکھا ہے کہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے جلیل القدر یہ محدثین میں ہیں، امام عبداللہ ابن مبارک اور امام جرح و تعدیل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا، امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو کہتے ہیں میں غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا، اگر میں کبھی کسی کی غیبت کرتا تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا، کیوں کہ وہ میری نیکیوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگر غیبت کرو بھی تو اپنی ماں باپ کی کروں تاکہ میری نیکیاں ماں باپ کو ملیں، کسی اور کے کھاتے میں نہ جائیں۔ اس لیے یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کے فلسفے کو سمجھ گئے تھے، امام حسن بصری ہوں، عبداللہ ابن مبارک ہوں۔ تو جب آقا نے سمجھا دیا بھی ایسا کرو گے تو پھر یہ ہونا ہے۔ اب اس پر ایک حدیث پاک جو صحیح مسلم میں آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں میں نے بتائی، اس کا تیسری بات بھی ایڈ کر دوں جو اسی تصور کو بیان کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، قال صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون مل مفلس، آقا نے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے غلاموں پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے وہی بتایا جسے جو ہم اپنے ذہنوں میں مفلس کا معنی رکھتے ہیں، غریب کا معنی۔ کیا کہا انہوں نے؟ قالو، وہ کہنے لگے المفلس فینا، عرض کیا آقا ہم میں سے مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور نہ کوئی متاع یعنی کوئی اور خزانہ ہو، جس کے پاس یعنی مال جائیداد کھانا پینا کوئی بڑے لمبے چوڑے کوئی اس کے محل نہیں ہے، تو عرض کیا آقا وہ مفلس ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں نہیں، مفلس اس کو نہیں کہتے۔ تو آقا پھر بتائیں، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں، ہم تو غریب اسی بندے کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے تھوڑا ہو، رہنے کے لیے چھوٹا سا جھونپڑی ہو یا ایک دو بس کمرے ہوں، یا پھر کوئی لمبا چوڑا بینک بیلنس نہ ہو، وہ بندہ مفلس اور غریب ہے۔ تو آقا پھر بتائیں مفلس کون ہے؟ سنیں آقا فرماتے ان المفلس من امتی، کہ سنو میری امت میں مفلس وہ ہے کہ یاتی یوم القیامت، کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں آئے گا بصلاۃ و صیام و زکات، کہ اپنے ساتھ نمازیں بھی لائے گا بہت ساری، زکات بھی لائے گا، روزے بھی رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ روزے دار بھی ہوگا اور پھر وہ نماز کا پابند بھی ہوگا، زکات بھی دیتا ہوگا، یعنی نیکوکار ہوگا، وہ آئے گا اور ویاتی قد شاتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا،
اور پھر اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی دنیا میں، پھر کسی کی عزت کو تار تار بھی کیا ہوگا، تہمت بھی لگائی ہوگی، قذف، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال بھی دنیا میں اس نے کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کو اس نے قتل بھی کیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا، لڑائی جھگڑا بھی کیا ہوگا، کبھی اس نے کسی کا گریبان بھی پکڑا ہوگا. یعنی وہ اس حال میں آئے گا کہ روزے بھی، نمازیں بھی، زکوٰۃ بھی، ہر شے یہ بھی اس کے پاس ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو قتل کرنا، مارنا، اور کسی کے تہمت اور غیبت کرنا، کسی کا مال کھانا، یہ گناہ بھی اس نے کیے ہوں گے. تو آقا فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا، فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا کہ جس کو اس نے گالی دی ہوگی وہ بھی آ جائے گا، جس کی اس نے غیبت کی ہوگی وہ بھی آ جائے گا، جس کا اس نے کوئی پیسے کھائے ہوں گے، مال کھائے ہوں گے، پیسے لیے پھر مکر گیا کہ میں نے دینے ہی نہیں ہے، یا کسی کا چوری کی تھی، مال کھایا تھا، یا کسی کو قتل کیا تھا، یا کسی کا گریبان پکڑا تھا، تھپڑ مارا تھا، کسی بھی طریقے سے اگر کسی کا حق مارا تھا تو وہ لوگ بھی آ جائیں گے، اور اس کی نیکیوں میں سے، نمازوں میں سے، زکوٰۃ میں سے، روزوں میں سے وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا جائے گا. باری باری وہ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے. اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، آقا فرماتے ہیں فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس پر جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا، اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، تو پھر ان حقداروں کی جو برائیاں ہیں وہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. فرمایا ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر جب ان کی گناہ اس پہ آئیں گے، اپنی نیکیاں ختم ہوگی، اپنے گناہ بچ گئے، اب لوگوں کے گناہ آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اتنے گناہ آئیں گے اور کہ فرمایا ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو اٹھا کر دوزخ میں بھی اللہ پھینک دے گا. آقا فرماتے ہیں یہ بندہ ہے مفلس جو آئے گا تو نماز، روزے اور یہ زکوٰۃ، یہ ساری نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن جب حساب شروع ہوگے اس کے پاس اپنا بچے گا ہی کچھ نہیں، حساب کتاب والے سارا لے جائیں گے. اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے جسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور ہم اپنا حق سمجھ کے کسی کی عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی عزت کو تار تار کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کر. میں نے 3 طرح کی یہ غیبت کی آپ کو بتایا تھا. ایک یہ ہے کہ اس کے اندر عیب ہے وہ آگے بتایا، اور ایک یہ ہے کہ اس میں عیب نہیں آپ نے آگے سے بتا دیا، اور ایک ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیا. یہ تینوں باتیں اللہ نے قرآن مجید میں الگ الگ بیان کی ہیں. اس بات کو حضرت امام حسن بصری نے بیان کیا کہ غیبت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی تو غیبت ہی ہے، وہ عیب آگے بیان کرے جو اس میں موجود ہو، اس نیت کے ساتھ کہ اس کی تذلیل ہو. دوسرا ہے بہتان، کہ ایسا عیب کسی کا آگے بیان کیا جو اس میں ہے ہی کوئی نہیں، اس میں کوئی نہیں لیکن آپ بیان کر رہے ہیں، یہ ڈبل گناہ ہے، غیبت بھی ہو گئی ساتھ بہتان بھی ہو گیا. پھر تیسرا عفق، واقعہ عفق قرآن مجید سورہ نور کے اندر بیان کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تھی معاذ اللہ، اور کافی سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی صفائی بیان کی تھی کہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، واقعہ یوں نہیں ہے. تو عفق کیا ہے کہ کسی نے سنا آگے بیان کر دیا، پھر سنا آگے بیان کر دیا، جو ہمارا طریقہ ہے. اڑتی ہوئی آپ آپس میں بیٹھتے ہیں نا، کہتے ہیں میں نے اڑتی ہوئی سنی ہے، یہ جملہ سنا ہے نا آپ نے، اڑتی ہوئی سنی ہے. تو اڑتی ہوئی سنے تو اس کو ادھر ہی زمین بوس کر دیں، وہ آگے بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اڑتی ہوئی کا معنی ہے سنی سنائی. آپ کہتے ہیں فلاں بات کا پتہ، ہاں کہتے ہیں میں نے بھی اڑتی ہوئی سے خبر سنی ہے. اڑتی ہوئی سنے تو اس کو وہیں پہ ختم کر دیں، اس گناہ میں ملوث نہ ہو. جتنے لوگوں تک وہ عیب، وہ گناہ آگے ہو جائے گا آپ اس میں شریک ہوں گے برابر کے، اور اس بندے کا تو کچھ نہیں جائے گا، آپ کی نیکیاں ادھر جاتی رہیں گی. اور یہ جب قیامت کے دن اعمال نامہ کھلے گا
پھر آپ کہیں گے وہ ہو ہمارے تو یہ نیکیاں تھی، یہ تھا وہ تھا، یہ کہاں چلا گیا؟ اللہ فرمائے گا وجہ اس غیبت میں چلا گیا جس پہ تم مزے لیتے تھے بیٹھ کے، ساری رات چسکے لیتے تھے کسی کا عیب اچھال کر۔ مزہ آتا ہے نا بندے کو کسی کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے، کسی کی عزت کو تار کر کے۔ تو آقا نے فرمایا کہ مومن کی عزت کو تار کرنا یہ کعبے کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک بندہ کعبہ گرا دے یہ چھوٹا گناہ ہے، اور ایک بندہ کسی مومن کی عزت کو تار کر دے یہ کعبہ گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک جو ہے حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے کہ میرے آقا کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے، لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ، کعبے کا کتنا بڑا مقام ہے ہماری زندگی میں، ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور کعبے سے رخ پھر جائے نماز ہی نہیں ہے۔ کعبے کا ادب ہے، احترام ہے، کعبے کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ تو کعبے کی طرف آقا دیکھ رہے ہیں، آقا کو پتا تھا کعبے کی عزت اور عظمت اسلام کے اندر کتنی زیادہ ہے۔ ہر بندہ مومن کا کعبے کا غلاف چومنے کو اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتا ہے۔ اگر کعبے کے غلاف کا ٹکڑا کسی کو مل جائے وہ پھولا نہیں سماتا، لوگ انہیں گھروں میں رکھے ہوئے۔ اگر کسی کو کعبے کے غلاف پہ لکھنے کی سعادت مل جائے، میڈیا پہ اس کی دھوم مچی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ لکھ کے دیا۔ کعبے کے غلاف پہ لکھنا یا کعبے کا غلاف کا ٹکڑا مل جانا، اس پر تو آپ بڑے باعزت سمجھے جائیں، اور ایک مومن کی عزت کو تار کر دیں اور کوئی آپ سے پوچھنے والا بھی نہ ہو، اور آپ کہیں کہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب کعبے کی عزت اور عظمت کو بھی سامنے رکھیں، پھر مومن کی جو آپ نے بے عزتی کی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں۔ آقا نے دیکھا سامنے کعبہ تھا تو آقا فرماتے کالا مرحبا بک من بیت ما اعظمک و اعظم حرمتک، آقا فرماتے اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تو بہت عزتوں والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن فرمایا وللمؤمنین اعظم حرمت عند اللہ منک، فرمایا اے کعبہ مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ آگے آقا نے وضاحت کی دلیل دی کیوں زیادہ ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدۃ، اللہ نے تیرے بارے میں ایک شے کو حرام قرار دیا، ایک شے کو، وہ کیا ہے کہ کعبے کے ایریے میں، حرم کے علاقے میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو کعبے کے ایریے میں قتل کرنا، مارنا یہ حرام ہے، اور لیکن مومن کے لیے اللہ نے 3 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تیرے لیے ایک شے کو حرام قرار دیا، مومن کے لیے 3 چیزوں کو۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے سنیں، آقا فرماتے ہیں وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثًا، 3 چیزیں حرام ہے مومن کے بارے میں۔ کون سی؟ دَمُهُ، مومن کا قتل کرنا حرام ہے، وَمَالُهُ، اس کا مال کھانا بھی حرام ہے، وَأَن يَظُنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور مومن کے بارے میں بدگمانی کرنا اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ بدگمانی ایک ہے غیبت، ایک ہے بدگمانی۔ تو غیبت اور ہے، بدگمانی اور ہے۔ بدگمانی سے غیبت شروع ہوتی ہے، کسی کے بارے میں آپ نے ایک برا گمان رکھا، جب گمان رکھیں گے پھر تجسس میں پڑیں گے، جب تجسس میں پڑیں گے پھر اس کے عیب کو ٹٹولیں گے، بیان کریں گے، تو یہ 3 درجے پہ جا کے غیبت ہوتی ہے، اور برا گمان جو ہے یہ پہلا درجہ ہے۔ تو اللہ نے مومن کے بارے میں برے گمان کو بھی حرام قرار دیا کہ جب برا گمان نہیں کرو گے پھر تجسس بھی نہیں کرو گے، جب تجسس نہیں کرو گے تو پھر ایک مومن کی غیبت بھلا کیسے کرو گے؟ اس لیے برا سوچنا بھی منع کر دیا، اور اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب دیکھ لیں مومن کے بارے میں برا گمان حرام ہے، فرمایا کہ کعبے کے بارے میں ایک شے حرام ہے، اور ہم تو پتہ نہیں کتنی بار دن میں لوگوں کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں، اس لیے برے گمانوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک مسند ابو یعلا کے اندر آئی ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا اس نیت کے ساتھ کہ اس کی تذلیل مقصود ہو، کسی کو کہنا کہ فلاں کتنا عاجز ہے یا فلاں کتنا ویک ہو گیا ہے، اب اس کو بھی آقا نے اس کی غیر موجودگی مگر یہ کہا، آپ نے اس کو غیبت قرار دیا ہے۔
کہ ایک بندہ جسمانی طور پہ نہایت کمزور ہے، آپ نے اس کے بارے میں کسی کو کہا کہ دیکھو فلاں کتنا کمزور بندہ ہے، نیت یہ ہو کہ پیچھے کہ اس کی خیر خواہی نہ ہو، بلکہ اب اس کو یہ کہنا کہ یہ کتنا کمزور ہے، اس میں خیر خواہی کا پہلے تو ہے کوئی نہیں۔ اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال کنا عند النبی، کہتے ہم آقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فقام رجل، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کیا آقا ما آجزا او قال ما اضاف فلانا، آقا فلاں بندہ کتنا عاجز ہے یا فلاں بندہ کتنا زیادہ کمزور ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا، اب وہ بندہ مجلس میں تو نہیں بیٹھا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، جب یہ کہا نا فلاں شخص کتنا عاجز ہے یا کتنا کمزور ہے، تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتبتم صاحبکم، میں کہ رک جاؤ، چپ ہو جاؤ کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، وَأَكَلْتُمْ لَحْمَهُ، اور تم نے اس کا گوشت کھایا ہے۔ اتنی بات پہ بھی آقا نے منع کر دیا کہ اس محفل میں کھڑے کسی کے بارے میں یہ کہا۔ اتنا بھی کہہ دینا کہ نیت پیچھے ہو کہ دل میں کہ اس کی تذلیل مقصود ہو، اس کی حقارت مقصود ہو، حقارت کی نیت سے۔ اگر کوئی عیب ایک بندے میں قدرتی ہو اور اس عیب کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا ہو، اگر آپ نے اس عیب کا ذکر کر دیا تو وہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ وہ میں غیبت کی جو جائز صورتیں ہیں ان میں اس بات کو لاؤں گا، اس پہ میں بڑی خاص باتیں ہیں کہ وہ میں اگلی نشست میں اس کو رکھوں گا، تاکہ معاشرے کے اندر اگر کبھی کسی کا عیب آگے بیان بھی کرنا ہو تو کون کون سی صورتیں ہیں کہ ہم آگے بیان کر سکتے ہیں، وہ 5-6 اس کی صورتیں ہیں، وہ میں بتاؤں گا اگلی نشست میں۔ اب اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے ایک حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر بھی ہے اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے کہ جب بندہ کسی کی غیبت کر دیتا ہے تو غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ مردہ گدھے کے گوشت کھانے کے سے آقا فرمایا 2 صحابیوں سے یہ گوشت کھاؤ، تو غیبت کرنا اس سے بھی برا عمل ہے۔ اب ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، تو میرے آقا کی زوجہ تھی حضرت صفیہ، ام المومنین ہے حضرت صفیہ، تو ان کا قد چھوٹا تھا۔ اب ہر ایک کے قد ایک جیسے نہیں ہے، اب چھوٹے قد کے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی رہتے ہیں، تو ہم بھی بعض دفعہ چھوٹے قد کے بندے کو حقارت سے دیکھتے ہیں یا حقارت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، تو بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہیں قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیۃ کذا و کذا، کہتی ہے آقا کی خدمت میں بیٹھی تھی، کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ آقا حضرت صفیہ کے بارے میں عرض کیا کہ آپ کے لیے جو صفیہ ہے کا ایسا ہونا ہی کافی ہے، یعنی کہ آگے وہ لفظ ہیں باقاعدہ، کہتی ہے قال بعض الروایا کہ بعض راویوں نے کہا تعنی کثیرتن، یعنی قضا و قضا میں آپ نے اشارہ بھی کیا، بعض روایت نے لکھا ہے کہ ایسے چھوٹے قد کا جیسے اشارہ کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ کے لیے ان کا اتنا ایسا ہونا ہی کافی ہے، یا پھر زبان سے کہا کہ وہ تو کوتا قد ہے، ان کی چھوٹا قد ہے ان کا، صفیہ کا آپ کی زوجہ کا، تو آپ کے لیے ان کا چھوٹا قد ہونا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ جو یہ جملہ بولا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے آقا نے کیا فرمایا لقد قلت کلمۃ، اے عائشہ تو نے یہ بات کہہ کر وہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے کہ لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو، آقا فرماتے اے عائشہ کہ اگر تمہارے اس کلمہ کو، تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو اس سارے سمندر کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے، یعنی کتنا پانی ہے سمندر میں، تیرا ایک جملہ جو تو نے یہ کہا ہے نا وہ کوتا قد ہے، چھوٹے قد کی ہے۔ یہ جو اس کی حقارت اور تذلیل کی نیت کے ساتھ ایسا جملہ جو ان کا قد کا چھوٹا ہونا، یہ جو ان کی تیری زبان سے نکلا ہے، فرمایا کہ یہ اتنا برا جملہ ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈالے تو وہ کڑوا ہو جائے۔ اب اس سے اندازہ لگا لے کہ غیبت کرنا، کسی کے عیب اور نقص کو
آگے کسی کے سامنے اس طرح بیان کرنا، تو آقا نے کتنا بڑا اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ اب یہ اس پہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہم آج کس رخ پہ جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو گناہ ہے نا غیبت، یہ زبان کا گناہ ہے۔ گناہ انسانی جسم کے، آنکھوں کے گناہ الگ ہیں، کان کے الگ ہیں، زبان کے الگ ہیں، پھر دل کے اور سینے کے گناہ الگ ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں بولنا بھی نہیں پڑتا گناہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا؟ وہ حسد ہے۔ حسد میں بولنا بھی نہیں پڑتا، یا تو بولنا پڑتا ہے، نہیں کہ جو گونگا بندہ ہے وہ غیبت سے بری ہو گیا، نہ بولے گا نہ غیبت کرے گا۔ پھر غیبت جیسے کرنا گناہ ہے نا، اسی طرح سننا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی مزے لے کے سن رہا ہو تو گناہگار وہ بھی ہوگا۔ اور آگے وہ حدیث پاک میں کوٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی کی غیبت بیان ہو رہی ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، تاکہ آپ نے بیٹھ کے سنتے رہنا ہے کہ وہ کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا، وہ عیب بیان کرتا ہے میں تو نہیں کر رہا، تو آپ پہ کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ بھی میرے آقا نے آگے سمجھایا ہے۔ پہلے دیکھیں نا، یہ جو زبان کے گناہ، اس میں آپ کو 2 روایتیں کوٹ کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس حدیث پاک کو حضرت قیس روایت کرتے ہیں، اور ابن ابی دنیا نے اس کو اپنی کتاب ہے فی الصمت و آداب اللسان، خاموشی اور زبان کے جو آداب ہیں، اس میں یہ کتاب ہے آپ کی، اس میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ان قیس قال رأیت ابا بکر، جب دیکھیں نا آقا نے جب غیبت اور اس حوالے سے جب صحابہ کرام کو بتایا تو پھر خلفاء راشدین کا اس پہ کیا رد عمل تھا۔ کہتے ہیں حضرت قیس کہتے ہیں رأیت ابا بکر، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ آخذن بطرف لسانہ، انہوں نے اپنی زبان کا کنارہ پکڑا ہوا تھا، اپنی زبان کا کنارہ پکڑا، وہو یقول، اور زبان کا کنارہ پکڑ کے وہ کہہ رہے تھے کہ ھذا اوردنی الموارد، آپ فرما رہے تھے زبان کا کنارہ پکڑ کے بات یہی زبان ہے جو مجھے ہلاکتوں کے گھاٹ اتار سکتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے میں ہلاکتوں میں جا سکتا ہوں، کیونکہ آقا نے ان ہلاکتوں کا ذکر جو کیا تھا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، اور آقا سے یہ مرفوعاً روایت کر، یعنی آقا اور ان کے بیچ میں کوئی اور صحابی نہیں تھا۔ ان ابی سعید الخدری رفعہ قال، آقا سے روایت کرتے ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم، کہ جب بھی صبح ہوتی ہے اور آدم کے بیٹے جب صبح کرتے ہیں تو فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو بندے کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے ہر صبح یہ زبان کے آگے جھک جاتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں یہ ہر روز صبح ہوتے ہی زبان کے آگے جھک جاتے ہیں۔ جھک کر کیا کہتے ہیں؟ فتقول، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، زبان سے یہ سارے اعضاء کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر۔ کیوں کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے متعلق ہیں۔ کیوں؟ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ زبان سے کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ وَإِنِ وَجَجْتَ وَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی تیرے ساتھ ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اب گناہ زبان نے کیا، غیبت زبان نے کی، اور جب اللہ سزا دے گا پورے جسم کو ملنی ہے، اور جب اللہ دوزخ میں ڈالے گا گناہوں کی وجہ سے، تو گناہ غیبت زبان نے کی تھی، کسی کے عیب زبان نے ٹٹولے تھے، لیکن جب آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا اس بندے کو گناہوں کے بدلے میں سزا پوری کرنے کے لیے، یا پھر اس کی نیکیاں نکال کر دی جا رہی ہوگی، پاؤں جو چل کے آئے تھے مسجد میں، جسم جس نے روزہ رکھا تھا بھوک برداشت کی تھی، اور ہاتھ، پاؤں، یہ ساری چیزیں زبان کے آگے ہر روز جھک جھک کے کہتی ہیں ہمارا خیال کرنا کہیں تیری وجہ سے
ہمارے مسجد کے لیے چلنے والے قدم بھی رائے گاہ نہ چلے جائیں، رکھے ہوئے روزے رائے گاہ نہ چلے جائیں، دی ہوئی زکاتیں رائے گاہ نہ چلی جائیں۔ کیوں؟ اگر تو نے غلط کیا تو نمازی ادھر چلی جائیں گی، روزے اسی بندے کو چلے جائیں گے، نیکیاں ادھر چلی جائیں گی۔ اگر تو غلط ہو گئی تو ہم سارے تیرے پیچھے رہیں گے، تیری وجہ سے دوزخ میں جائے گی تو جلیں گے، ہم بھی جلیں گے، تو بھی جلے گی، زبان سے کہتے ہیں۔ تو اب یہ زبان کے آگے ہر روز یہ سارے اعضاء کہتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنا اثر ہے زبان کا انسان کے سارے جسم کے اوپر۔ تو یہ زبان کو جس نے کنٹرول کر لیا تو وہ کافی سارے گناہوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ بلکہ آگے حدیث پاک میں 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی تھی، جو تمہارے 2 جبڑوں میں ہے، وہ چیز جو تمہاری 2 ٹانگوں کے اندر ہے، تو میں ان 2 کی ضمانت تم دے دو، وہ جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا ہے۔ اب اس پر حدیث پاک سن لیں کہ جس طرح غیبت کرنا جرم ہے، گناہ ہے، سننا بھی اسی طرح حرام اور گناہ ہے۔ بندہ یہ نہ کہے جی کرنے والا تو وہ تھا، ہم تو صرف سنتے رہے۔ اگر کوئی کر رہا ہو، کسی کے عیب ٹٹول رہا ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس نیت کے ان کے انداز بتا دیتا ہے، یہ اس کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ بندے کا انداز ہی بتا دیتا ہے۔ اگر خیر خواہی ہو تو پھر اسی کو جا کے کہے، 10 بندوں میں تو نہیں کہے گا، صرف اسی کو اکیلے میں جا کے کہے بھی تیرے اندر جس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، یہ خیر خواہی ہے۔ 100 بندہ اکٹھا کر کے تو اس کی خیر خواہی کے لیے نہیں بولے گا نا۔ اگر خیر خواہی ہے تو پہلے اس کو الگ سے بتا، اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کا اگلا جو لائے عمل ہے وہ پھر اس کو سوچو بھی اگلا لائے عمل کیا کرنا چاہیے کہ اس بندے کو اس گناہ سے روکا جائے۔ اب غیبت سننے والا حدیث پاک میں آتا ہے، اور جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سے روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ غیبت کر رہا ہو، کسی بھائی کی عزت تار کر رہا ہو، تو سننے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کالا من رد ان ارد اخیہ رد اللہ ان وجہ النار یوم القیامہ۔ سنیں آقا فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت سے تہمت کو دور کیا، ایک بندے پہ تہمت لگی، ایک بندے پہ کوئی عیب کسی کے ٹٹولے گئے، تو ایک دوسرے بندے نے کھڑے ہو کر اس اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، وہ عیب ٹٹولنے والے کو چپ کرا دیا کہ چپ ہو جا، اگر کرنا بھی ہے تو جا کہیں اور جا کے بیان کر، ہمارے سامنے یہ ٹاپک ختم کر، یہ آقا فرما رہے ہیں۔ اگر کسی نے یہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، کہ جو بندہ اپنے بھائی کی عزت سے تہمت کو دور کرتا ہے، اپنے بھائی کی عزت کا جو دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، وہ اپنے بھائی کی عزت کو تار ہونے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اب اگر کسی کا عیب آپ کو پتا چلا، اس عیب پہ آپ نے پردہ رکھنا ہے، وہ ایسا عیب جس سے عام پبلک کو نقصان نہیں ہو رہا۔ ایک بندے کا ذاتی کوئی عیب تھا، کوئی نقص تھا، کوئی اس کا گناہ تھا، اس سے کسی اور کو اس سے نقصان نہیں ہو رہا، تو اگر آپ نے وہ عیب چھپایا، پردہ رکھا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اجر دے گا؟ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ رکھے، جو آپ نے بند کمرے میں کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہوا، یا 2 بندوں کے درمیان میں کوئی ایسا عمل ہے، کوئی گناہ ہے جو ابھی تک پردے میں ہے، کسی کو نہیں پتا، یا آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ عیب قیامت کے دن بھی پردے میں رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6471۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں،
میرے آقا فرماتے ہیں لا یستر عبدن فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ رکھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس بندے کے عیب پہ پردہ رکھے گا. سبحان اللہ. اب جو بندہ یہ چاہتا ہے قیامت کے دن اس کی عیبوں کی کتاب کو نہ کھولا جائے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں کسی بندے کی عیب کی کتاب کو ہاتھ نہ لگائے یا اس کی کتاب نہ کھولو. اللہ قیامت کے دن آپ کی کتاب کو نہیں کھولے گا. اللہ فرمائے گا کہ ستار کہتے ہیں چھپانے والا، ستار العیوب عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، یہ اللہ کی شان ہے، ستار اللہ کا نام ہے. تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے یہ شان تو میری تھی، پردہ ڈالنا عیب پر گناہ پر. اے میرے بندے تو نے میرے بندے کے عیب کو دیکھا بھی تھا پھر بھی پردہ رکھا، آج میں بھی تیرے عیبوں پہ پردہ رکھوں گا. اس لیے عیب ٹٹولنے کی بجائے وہ عیب جو کسی کا پرسنل ہے اور اس سے معاشرے میں نقصان نہیں ہو رہا، تو اس میں اگر آپ نے یہ طرز عمل اپنایا تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کو بھی دنیا کے سامنے نہیں دکھائے گا. کیونکہ قیامت کے دن جو کچھ بھی ہم نے کیا سوچا وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول، جو بھی لفظ آپ کی زبان سے نکلتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی منہ سے نکالتے ہیں فرمایا اس لفظ کے پاس ایک تاکنے والا ہمیشہ تیار کھڑا ہوتا ہے. جو لفظ نکلا ہے تاکنے والے نے فوراً، یعنی کہ جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، جو لفظ نکلتا ہے یہ نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. جیسے ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ریکارڈنگ جب ہو رہی ہو تو بندہ ذرا احتیاط سے بولتا ہے. کیوں کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اگر ویڈیو بن رہی ہو تو پھر احتیاط سے صرف بولتا نہیں، احتیاط سے بیٹھتا بھی ہے. میں بیٹھا کیسے ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور کیمرہ اگر بولنے والے کے اوپر ہو اور اچانک جو مووی والا ہو کیمرہ پبلک کی طرف پھیر دے تو پبلک کا بیٹھنے کا انداز یا آپس میں کوئی بول رہا وہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتا ہے اب ہماری مووی بن رہی ہے، اب ہم بھی اس پکچر میں آ رہے ہیں. کیسے بیٹھے پتہ چل جائے کہ سو رہے تھے، جاگ رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، انداز کیا تھا وہ سارے کا سارا وہ بھی اب ٹی وی میں اور ریکارڈنگ میں آ جائے گا. تو اگر مووی بننے لگے تو بندہ احتیاط سے بولتا بھی ہے بیٹھتا بھی ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ تو دنیا کی مووی ہے، یہ پتہ نہیں کتنے بندے دیکھیں گے. اللہ فرماتا ہے ایک مووی وہ بھی ہے جو میں بنوا رہا ہوں. یہ دو فرشتے ہماری مووی بنا رہے ہیں، آپ کے بھی میرے بھی ہر ایک کی. تو یہ قیامت کے دن اوپن ہونی ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے قیامت کے دن اس کے عیبوں میں پردہ رہے، اللہ فرماتا ہے وہ دنیا میں میرے بندوں کے عیبوں کو پردے میں رکھیں. تو یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے عیب چھپائے گا. تو یہ ویل لکل ہمازہ تل لمازہ، ابھی ہمازہ پہ ہماری بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ ہر عیب بیان کرنے والا جو کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے دوزخ ہے. تو یہ کسی کے پیٹھ پیچھے عیب ڈسکس کرنا تو اس پر کیا گناہ ہے، کیا اس کی سزا ہے، اور میرے آقا نے عملاً اس کے بارے میں کیا بتایا. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ جب بھی کوئی ایسا عمل ہوتا دیکھیں یا آپ کے جسم سے یا آپ کی زبان سے ایسا کوئی عمل صادر ہونے لگے، کم از کم آپ کو ان باتوں کا بھی خیال آنا چاہیے. اگر آج میں یہ کر رہا ہوں تو میری نیکیاں بھی جا رہی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو پھر ادھر بھی وہ دوزخ کے اندر جو عذاب آقا نے دیکھا کہ اپنے ناخن تھے پیتل کے لوہے کے، اس سے اپنے جسم کو چھید رہے ہیں. جو غیبت کرتے ہیں ان کی یہ سزا اللہ نے دنیا میں میرے آقا کو دکھا دی ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں تو اپنے آپ کو ہمازہ یعنی اس عیب جوئی سے بچائیں. تو آج ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں کہ وہ غیبت جو جائز زمرے میں آتی ہے اور وہ آقا کی حدیث پاک سے بتاؤں گا کہ میرے آقا کی خدمت میں جب اس طرح کی بات آئی تو میرے آقا نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. تو وہ بہت اہم ٹاپک ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے.